ان کے لیے تو وہ کونے میں پڑے ہوئے کسی سامان کی طرح تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنا مصرف کھو کر بے مایہ ہو جاتا ہے۔ اس پر پڑی ہوئی دھول بھی کسی کو متوجہ نہیں کرتی۔ تمہیں اپنی ماما کا اب بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں جتنی زندگی اس کی بچی ہے اسے آرام سے گزار لے۔ اس کے دل کو جیسے چیر کر رکھ دیا زاہد کی بات نے۔ جتنی زندگی بچی ہے۔ اگلے روز سارہ بھی آئی تھی۔ ان کا صدمہ بھی کم نہیں تھا۔ جس کی بچپن کی دوست ایک عرصے بعد ملی اور اس کے لیے اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا ڈر کیسا خوفناک ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صباحت کو بتا دینا چاہیے، اس لیے مریم نے ان سے کہا تھا کہ وہ خود ہی آ کر انہیں بتائیں۔ اس میں ہمت ہے نہ طاقت۔ صباحت تم ٹھیک ہو جاؤ گی، دیکھنا اب تو تمہاری بیٹی بھی تقریباً ڈاکٹر بن چکی ہے۔ ساری بات بتانے کے بعد سارہ نے ان کا دھواں دھواں چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے تسلی آمیز انداز اپنایا۔ مبہم سی مسکراہٹ نے صباحت کے لبوں کا احاطہ کیا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے سارہ، بس تم میری مریم کو حوصلہ دے کیسے مرجھا گئی ہے 2 دن میں۔ میری تو ویسے بھی جانے کی عمر ہے۔ وہ کھوکھلا سا ہنسی۔ بہت ہی برا مذاق ہے۔ سارہ کی آواز بھر آ گئی۔ انہوں نے آنکھوں کے کناروں کو صاف کیا جو بھیگ گئے تھے۔ سارہ پلیز۔ اسے رونے پر آمادہ دیکھ کر صباحت نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا پلیز؟ ہاں، خود کو دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہو۔ اچھا ناراض مت ہو۔ سارہ کے خفگی بھرے انداز کو دیکھ کر صباحت نے متانت سے کہا۔ اس وقت وہ صباحت کے کمرے میں موجود تھی۔ صباحت کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، چکر اور کمزوری بھی تھی، مگر وہ اس کا اظہار کر کے سارہ یا مریم کو دکھی نہیں کر سکتی تھی، اور مریم بھی جانے کہاں تھی۔ سارہ کو یہاں تک چھوڑنے کے بعد دوبارہ نہیں آئی تھی۔ لائٹ سے سنیکس اور کولڈ ڈرنکس ملازمہ دے کر گئی تھی۔ مریم پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر دکھی ہو جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں کس طرح سنبھالے ہوئے ہے وہ خود کو اب۔ کل تو بہت ٹینس تھی۔ علی اسے گھر لے آیا تھا پہلے۔ وہ سنبھال سکتی ہے خود کو۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، لیکن سارہ اب مجھے یہ چیز پریشان کر رکھی ہے کہ میرے بعد اس کا کیا ہوگا۔ تم جانتی ہو نا کہ زاہد بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے۔ ہر بات میں پہلے بڑے بھائی اور بھابھی سے مشورہ کرتے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ زرمینہ کبھی بھی میری بیٹی کا بھلا نہیں چاہ سکتی۔ یہی خوف ہے مجھے۔ صباحت کے لہجے میں اندیشے تھے، خدشات بھی۔ مریم میری بیٹی ہے سبی، میں جانتی ہوں یہ موقع نہیں ہے ایسی باتوں کا، لیکن میں اپنے علی کے لیے مریم کو پہلے ہی سوچ چکی تھی۔ سارہ کی بات نے گویا صباحت کا بھرم رکھ لیا۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی۔ بے ساختہ ہی وہ سارہ کے گلے لگ گئیں۔ سارہ تم سچ میں میری بہن ہو۔ تمہارا یہ احسان ہوگا مجھ پر۔ یہ احسان مندی کے جذبات دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں تو خود یہ کہنا چاہیے کہ مریم جیسی بیٹی مجھے دے کر تم احسان کر رہی ہو۔ سارہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ماحول سے افسردگی کی لہر کم ہو گئی تھی۔ اب بتاؤ باقاعدہ رشتہ مانگنے کب آؤں؟ کچھ دن دیر کر لو۔ زاہد 2-3 دنوں تک کام کے سلسلے میں فوراً جائیں گے۔ آ جائیں تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ 1 منٹ، کیا تمہارا بیٹا مان جائے گا؟ بات کرتے کرتے اچانک صباحت نے چونک کر پوچھا۔ ارے اس کو تو میں کب کا کہہ چکی ہوں کہ صباحت کی بیٹی ہی اس کی دلہن بنے گی، اور کوئی نہیں، اور وہ میری بات کبھی نہیں ٹالتا۔ سارہ کے انداز میں فخر تھا۔ تم نے تو کچھ لیا بھی نہیں سارہ، صباحت نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ابھی چائے منگوا لو، ساتھ پیتے ہیں۔ ویسے ہونی تو مٹھائی چاہیے، لیکن جب میں رسم کرنے آؤں گی تو لے کر آؤں گی۔ سارہ کے لہجے سے جھلکتی خوشی صباحت کی پریشانیاں اڑا لے جا رہی تھی۔ ایک دم ہی جیسے دل کا بوجھ ختم ہو گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی ماما کو کینسر ہے۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، لیکن اس میں میرا کیا قصور کہ
کہ اس سے شادی کر لوں۔ علی سارا کی بات سن کر بھڑک گیا۔ لہجہ دیکھو اپنا، وہ کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہے جسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں صبح سے اس کا رشتہ مانگا ہے، سارا نے ناگواری سے کہا، لیکن میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ علی کا لہجہ قطعی تھا۔